السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ بندی کے مکمل روزے، نماز تراویح، قرآن کریم سننا، اپنی عبادت بے خوف و خطر کرنے کے اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، موقع بخشا۔ یہ اللہ کا خاص فضل و انعام احسان ہے، اور ایسی گھڑیوں کی، ایسی ساعتوں کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ نہ جانے کب کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ جائے، کس بات کے اوپر اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ چھوٹی سی ایک بات وہ زبان سے نکالے، اس کے اوپر مقدمہ یاد رکھیے گا کہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی سنوائی نہیں، کوئی مقدمہ صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ نہیں چلتا۔ عدالتوں سے جب انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر عدالتوں سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہاں سے آپ کو انصاف مل جائے گا۔ تو جو بھی گھڑیاں ہیں، جو بھی ساعتیں ہیں، اس میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور انفرادی، اجتماعی، جتنے بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اتنا اللہ کو راضی کیا جائے۔ جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ ایک آیت کا ایک جز ہے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ رب العزت نے اس میں انصار اور مہاجرین کی محبتوں کا اور ان کی جو رشتہ داریاں آپس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، جس کو شریعت کی زبان میں مواخات کہتے ہیں، کہ ایک انصاری صحابی کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کو جوڑ دیا تھا کہ تم اس کا خیال رکھنا، تمہارے گھر بھی یہ رہیں گے، تمہارے مہمان بن کر کے رہیں گے، تمہارے یہاں کھانا کھائیں گے، پوری ذمہ داری ایک صحابی کی تھی۔ تو مجھے اصل اس آیت کے جز کو سنا کر کے اس میں سے چند باتیں عرض کرتی ہیں۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی کے گھر میں کھانا کم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات، محبت کا اور برادرانہ جو رشتہ ہے، بھائی کا جو رشتہ ہے، وہ قائم کر دیا۔ وہ مہاجر صحابی کو لے کر کے وہ انصار صحابی اپنے گھر آئے۔ گھر کہا کہ میرے ساتھ میرا ایک مہاجر بھائی ہے، اس کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ بیوی کہنے لگی کھانا صرف اتنا ہے کہ جس کو تم کھا سکو، اور تمہارے ساتھ تمہاری کھانے میں میں شامل ہو سکتی ہوں۔ اتنا کھانا نہیں ہے کہ جس کو مہمان بھی کھا لے تم بھی کھا لو، جس کو مہمان بھی کھا لے تم بھی کھا لو، اتنا کھانا نہیں ہے۔ کھانا صرف اتنا ہے کہ یہ تو مہمان کھا سکتا ہے، تم کھا سکتے ہو۔ اب انہوں نے تدبیر اختیار یہ کی کہ بیوی کو یہ کہا کہ دیکھو، جب کھانا دسترخوان پر لگ جائے تو کسی بہانے سے تم چراغ گل کر دینا، اور پھر اس چراغ کو درست کرنا شروع کر دینا۔ چنانچہ دسترخوان پر کھانا لگا۔ مہمان سے کہا انصار صحابی نے کہ شروع فرمائی۔ کھانا شروع ہوا، انہوں نے بھی ایک لقمہ لیا، تب تک وہ چراغ گل ہو گیا۔ اب وہ بیوی، وہ تو چراغ درست کرنے میں اس کے بہانے میں لگی رہی، اور ادھر انصار صحابی نے اپنے کھانے کو روک دیا، اپنے ہاتھ کو روک لیا، اور مہاجر صحابی نے وہ پورا کا پورا جو ان کی بھوک تھی، اپنے سکون کے ساتھ شکم سیر ہو کر کے انہوں نے وہ کھانا کھایا اچھی طریقے سے۔ رات گئی، صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے مسکرائے۔ یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرائے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس رات جبرائیل آئے تھے، اور جو قصہ تمہارے گھر پیش آیا ہے وہ پورا کا پورا جبرائیل نے مجھے سنایا۔ اور یہ آیت شریفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جب ان کا رشتہ آپس میں قائم ہوا تو دل کے اندر ان کے محبت قائم۔ پوری آیت کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اور اس جملے کا مطلب یہ ہے
کہ باوجود اس کے کہ وہ خود تنگی کا شکار ہیں، باوجود اس کے کہ وہ خود غربت و افلاس کے مارے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں اتنا انتظام نہیں کہ گھر کے لوگ کھانا کھا سکیں، اس کے باوجود اپنی ذات کے اوپر، اپنے اوپر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسروں کو جو مہمان ان کے گھر آئے ہیں ان مہمانوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، بھلے ہی وہ خود تنگی میں رہیں، بھلے ہی پریشانی میں رہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو آدمی بھی اپنے دل کی بخالت اور کنجوسی کو ختم کرے گا اور بخالت اور کنجوسی سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو دوستو دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ انسان اپنا مزاج یہ بنائے کہ میں اپنے کسی بھائی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی پڑوسی کو فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہوں، نفع میں کیسے پہنچا سکتا ہوں، یہ اچھا ذہن ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم درجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی یہ سوچے اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ہمیشہ آدمی اپنا مزاج اور اپنا ذہن یہ بنائے کہ مجھ سے نفع پہنچے، لیکن اگر نفع نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ نقصان بھی نہ پہنچے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی کا واقعہ میں نے پہلے کبھی سنایا ہوگا۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس نے مکان بیچنا نکالا۔ جب مکان بیچنا نکالا تو اس کی مکان کی جو قیمت تھی وہ 10,000 درہم تھی۔ انہوں نے مکان کی قیمت 20,000 درہم بتلائی، 20,000 درہم۔ تو خریداروں نے کہا کہ مارکیٹ ریٹ تو 10,000 درہم ہے، سب کو پتہ رہتا ہے کہ زمین کا ریٹ کیا ہے، مکان کا 1,000-1,500 اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن ایک دم ڈبل اور 2 گنا۔ تو اس لیے خریداروں نے کہا کہ مکان کی قیمت تو 10,000، آپ 20,000 کیوں بدلا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ مکان کی قیمت 10,000 ہے، لیکن میں نے جو 10,000 اوپر بڑھا کر کے بتائے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا پڑوس ہونے کی وجہ سے بتلائے ہیں، اس لیے کہ تم پوری دنیا میں تلاش کر لینا، تجھے امام ابو حنیفہ جیسا پڑوسی نصیب نہیں ہوگا، اتنا اچھا پڑوسی تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ میرے مکان کی قیمت 10,000 درہم اور 10,000 درہم اچھا پڑوسی ہونے کی قیمت، ایسا پڑوسی کہ جو دنیا میں نصیب نہ ہو سکے، میسر نہ ہو سکے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ چلا کہ میرا پڑوسی مجبوری میں مکان فروخت کر رہا۔ حضرت نے اس کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ مکان بیچ رہے ہو؟ کہ جی۔ کیوں بیچ رہے ہو؟ کہ میرے ذمہ قرض ہے، مجھے قرض ادا کرنا ہے۔ تو حضرت نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے پاس سے اس کو 10,000 درہم دیے اور 10,000 درہم دے کر کے یہ فرمایا کہ اللہ کے واسطے تم مجھے چھوڑ کر کے مت جاؤ، تم اس رقم سے اپنا قرضہ ادا کر دو۔ تو آدمی پڑوسی بنے تو پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی غیر مسلم ہو، چاہے وہ پڑوسی مسلم ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ مہمان کے آنے پہ کبھی بھی تنگ دل نہ ہو۔ ایک صحابی مہمانوں کو پکڑتے تھے، گھر لاتے تھے، گھر والی سے روٹی بنواتے تھے اور کھلایا کرتے تھے۔ ان کی بیوی تنگ آ گئی، عاجز آ گئی، روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو پکڑ کر کے لاتے تھے اور لا کر کے کہتے تھے کہ مہمان ہے میرے ساتھ ذرا کھانا بناؤ، اور بیچاری بیوی ہے، روزانہ کھانا بناتی تھی، وہ کھلا دیا کرتے تھے۔ بڑی پریشان ہوئی جب مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا شوہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو لے آتا ہے گھر اور روزانہ مجھے کھانا بنانا پڑتا ہے، میں بڑی پریشان آ گئی، آپ ذرا ان کو سمجھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، اس شوہر کو بلوایا اور بلوا کر کے اس سے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ، مہمان کی چونکہ فضیلت ہے میں تو اس لیے پکڑ کر کے لے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ اور گھر جا کر کے اپنی بیوی سے کہنا کہ کل دوپہر مہمان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں تمہارا مہمان بنوں گا، مہمان بن کر کل تمہارے پاس آؤں گا،
تم اپنی بیوی سے جا کر کے اطلاع دو۔ اب جب بیوی کو یہ پتا چلا کہ میرے در پر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے، تو خوش ہو، بہت خوش ہو، بہت مسرور ہوئی، اس لیے کہ جس سے عشق ہو، جس کے ساتھ فنائیت کا تعلق ہو، جس کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے آدمی قربان ہو، اپنے گھر پر وہ آئے اور خود کہہ کر کے آئے کہ میں کل آپ کے یہاں کھانا کھاؤں گا، تو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ نبی کی شان تو نبی کی شان ہے، رسول کی شان تو رسول کی شان ہے، ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کی تو کیا کہنے۔ اگر اپنا کوئی استاذ، اپنا کوئی مرشد، اپنا کوئی شیخ، کوئی بزرگ جس سے تعلق و محبت و عقیدت ہو، اگر وہ کہے کہ ہم کھانا کل آپ کے ہاں کھائیں گے، تو مرید خوش ہو جاتا ہے، شاگرد خوش ہو جاتا ہے، کل ہمارے حضرت ہیں، کل ہمارے استاد ہیں، پورا گھر خوش ہو جاتا ہے۔ تو خوش ہو گئے، اگلے دن کھانا تیار کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی سے فرمایا کہ بیوی سے کہو کہ مجھے دروازے تک رخصت کر کے آئے۔ چنانچہ بیوی اور شوہر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رخصت ہو گئے، جب بیوی رخصت کر کے آئی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کیا تم نے کچھ دیکھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے تھے، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ شوہر کہنے لگے میں نے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے میں نے عجیب چیز دیکھی کہ جب کھانا کھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک گئے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت سارے بچھو ہیں، سانپ ہیں، زہریلے جانور ہیں، وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور میں نے تو خوب اچھی طرح دیکھا، تم نے نہیں دیکھا؟ کہ نہیں مجھے نظر نہیں آیا۔ تو وہ بھی حیران کہ میں بھی ساتھ تھا، میں نے چیز نہیں دیکھی، بیوی نے چیز دیکھی۔ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ، میری بیوی کہتی ہے کہ جب آپ کھانا کھا کر کے واپس تشریف لے گئے اور دروازے تک پہنچے تو آپ کے پیچھے بہت سارے سانپ، بچھو، زہریلے جانور آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا کہ بیوی سے کہنا کہ جب مہمان آتا ہے اور مہمان تیرے دسترخوان پر کھانا کھا کر کے جاتا ہے تو جو اس بیوی نے دیکھا اصلاً وہی دکھلانا مقصد تھا، کہ جو اس بیوی نے دیکھا وہی دکھلانا مقصد تھا کہ مہمان جب رخصت ہوتا ہے تو گھر کی بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری بلائیں، بہت ساری پریشانیاں اپنے ساتھ لے کر کے چلا جاتا ہے، جو اس نے بچھو اور سانپ کی شکل میں دیکھی ہے۔ تو اس لیے دوستو، مہمان آئے تو مہمان کے آنے سے کبھی بھی آپ تنگ دل نہ ہو۔ البتہ مہمان کو بھی چاہیے کہ کسی ایک کے مکان پر 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ الضیافۃ الی 3 ایام، 3 دن تک مہمان بھی بے شرمی نہ دکھائے کہ جا کر کے پڑ گیا کسی کے مکان پر، وہ بیچارے عاجز آگے، اپنے کام بھی انہوں نے چھوڑے، اپنے جو ضروری تقاضے تھے اس سے بھی وہ رہ گئے۔ تو مہمان کو بھی شرم کرنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ مہمان آئے اور مہمان کے آنے پر آدمی تنگ دل ہو جائے، بد دل ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو دوستو، ہمیشہ اس آیت کو پیش نظر رکھیں کہ اپنا کام اچھا چل رہا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی کوشش کرے کہ اس کا کام بھی اچھا چل جائے، اور اپنے اوپر ترجیح دینے کا یہ تو بالکل بہت اعلیٰ اونچا مقام ہے کہ آدمی بھلے ہی تنگی کا شکار ہو دوسروں کو اوپر لے کر کے جائے، ایسا تو مشکل نظر آتا ہے اس زمانے میں۔ لیکن کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر میرا کام اچھا چل رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ دوسرے بھائیوں کا بھی کام اچھا چلے۔ میرا بزنس اچھا چل رہا ہے تو میں یہ نہ چاہوں کہ نہیں یہ بزنس میں ٹھپ رہے، نیچے رہے اور یہ اوپر نہ اٹھے۔ یہ خیال ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کا ہمیں مصداق بنائے اور اللہ رب العزت اس آیت کے مطلب اور مفہوم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد